بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کفار و مشرکین کو قیامت والے دن کوئی سفارشی ملے گا؟ یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورۃ الشعراء 100ویں آیت مبارکہ، رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، قیامت والے دن کفار و مشرکین جو گفتگو کریں گے، جو بات چیت کریں گے، اسی کا ایک تسلسل ہے۔ وہ کہیں گے فما لنا، پس نہیں ہے ہمارے لیے، من شافعین، سفارشیوں میں سے کوئی بھی۔ با محاورہ ترجمہ کہ اب تو ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، قال بعضهم یعنی من الملائکۃ کما یقولون فهل لنا من شفعاء فیشفع لنا او نرد فنعمل غیر الذی كنا نعمل، کہ قیامت والے دن یہ ظالم کہیں گے کیا ہمارا کوئی سفارشی ہے جو اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر سکے، یا پھر ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو ہم وہ اعمال سر انجام دیں جو کہ ہم نہیں دے سکے، جو ہم عمل کرتے تھے ان سے ہٹ کر اعمال سر انجام دیں۔ تو اسی کا ایک تسلسل ہے کہ آج تو ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں ہے۔ دیگر مفسرین کرام نے اس حوالے سے جو کچھ فرمایا بالاختصار کچھ یوں ہے کہ امام مکی اپنی تفسیر الہدایہ میں، امام قرطبی، امام ابن جریر، امام سعدی وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہ سفارش کس لیے طلب کریں گے؟ جنت میں جانے کے لیے نہیں، بلکہ وہ سفارشی ڈھونڈیں گے کہ ہمیں کوئی ایسا شخص مل جائے جو ہماری سفارش کر سکے اور ہمیں کم از کم جہنم سے نجات مل سکے۔ واحد و تفسیر میں لکھا ہے، فالکافر لیس لہ شفیع من الملائکۃ ولا من الانبیاء ولا من المؤمنین یشفع لہ عند اللہ لینجو من احوال ھذا اليوم۔ بڑی قیمتی عبارت ہے، اس لیے میں نے عربی میں آپ کے سامنے نقل کر دی کہ کافر اس کا فرشتوں سے، انبیاء سے اور ایمان والوں میں سے کوئی بھی سفارشی نہیں ہوگا جو اس عذاب سے، اس دن کی سزا سے اسے نجات دلوا سکے، اس کی سفارش کر سکے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے معزز خواتین و حضرات کہ قیامت والے دن ان ظالموں کو کوئی سفارشی نصیب نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ اس دن کوئی ان کی محبت، کوئی ان کا تعلق کام آنے والا نہیں ہے۔ امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد امام سعدی رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ قیامت والے دن جب یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو یہ دراصل ان کی بے بسی اور بے کسی کی انتہا ہوگی کہ یہ ڈھونڈتے پھریں گے کوئی تو ہو جو اللہ کی بارگاہ میں ہمارے بارے میں جا کر بات کرے۔ یہاں میں ایک چیز آپ کی خدمت میں خصوصی طور پر عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اس آیت مبارکہ سے
جو لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ قیامت والے دن کوئی بھی کسی کے حق میں سفارش نہیں کرے گا، وہ غلط کہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، شفاعتی یوم القیامت حق فمن لم یؤمن بها لم یکن اہلها، قیامت والے دن میرا سفارش کرنا یہ برحق ہے، جو اس پر ایمان نہیں لاتا فرمایا وہ اس کا حقدار نہیں ہوگا۔ لیکن یہ شفاعت مشرکین، کفار اور بدعتیوں کے بارے میں ہرگز نہیں ہوگی۔ تو اس آیت مبارکہ سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہی کہ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ ہمیں قیامت والے دن اس قسم کے حالات سے دوچار ہونا پڑے، ہمیں اپنے اعمال کی فکر کر لینی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔